شریعت میں آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ واجب روزے جیسے ماہ مبارک ہے رمضان کے ہیں، اس کے علاوہ حرام روزے بھی موجود ہیں؟ جی جی بالکل۔ تو وہ حرام روزے کون سے ہیں اور کیا اس کے بارے میں رہنمائی ہمارے شریعت میں جی بالکل، روایات آیات جہاں میں؟ تک حرام روزوں کا تعلق ہے تو احادیث کی کتابوں میں پورے باب باندھے گئے ہیں الصیام المحرم کے نام سے، کہ الصوم المحرم، وہ روزہ جو حرام ہے، اس نام سے پورے باب باندھے گئے ہیں۔ اور اس وقت میرے سامنے جو ہے وہ کتاب سید سیستانی کے التعلیق علی عروۃ الوثقی لسید الزانی موجود ہے، کہ جس میں تقریباً حرام روزوں کی 12 قسمیں کیا بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو کچھ دہرا لیتے ہیں اور کچھ کا تعلق جو ماہ رمضان کے ساتھ ہے اس کو ہم کیا بیان کریں گے۔ اس قسموں کو بیان کرنے سے پہلے ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک روایت ہے، امام جو ہے وہ علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت ہے، کہ جس میں امام فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّ الصَّوْمُ الْحَرَامُ، کہ حرام روزے کون سے ہیں۔ تو یہاں پہ امام نے کچھ کیا ہے حرام روزے کی اقسام بیان فرمائی اس حدیث میں۔ فرمایا کہ فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَىٰ، کہ عید فطر کے دن کا روزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور عید اضحیٰ جسے ہم عید قربان کہتے ہیں اس کے دن کا روزہ ہو گیا، یہ حرام ہو جائے گا۔ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، اور جو تشریق کے دن ہیں، ایام تشریق ہیں، اس کے جو 3 روزے ہیں۔ ایام تشریق سے مراد کیا ہے؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ کو روزہ رکھنا اس بندے کے اوپر حرام ہوتا ہے کہ جو منا کے اندر موجود ہو۔ تو یہ ایک خاص حرمت ہے کہ جو منا میں جو لوگ ہوں گے انہی کے ساتھ کیا ہے خاص ہے۔ اس کے بعد روایت کے اگلے الفاظ ہیں کہ وہ صوم میں یوم شک، کہ یوم شک کا روزہ، کہ جس کے بارے میں ہمیں حکم بھی دیا گیا اور روکا بھی گیا، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی بعد میں آئے گی۔ اور ایک روزہ جو امام نے بیان فرمایا صوم الوصال، وصال کا روزہ۔ ٹھیک ہے، یہ وصال کا روزہ کیا ہے؟ وصال کا روزہ یہ وصل سے ہے، اردو میں بھی وصال بولا جاتا ہے، مل جانا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے غروب شمس تک، لیل تک، غروب شمس تک روزہ رکھنا ہے۔ تو اگر ایک انسان یہ کہے کہ نہیں میں غروب شمس تک روزہ نہیں رکھتا، میں جو ہے وہ آج یہ رات بھی روزہ رکھوں گا، یعنی صبح فجر سے لے کر آگے جو ہے وہ رات کو بھی روزے میں ملا دے گا، اور اگر بہت پاور والا ہے تو وہ اگلا دن بھی ملا لے۔ تو مطلب کیا کہ جو شریعت نے حد بندی بیان کی ہے روزے کی، کہ طلوع فجر صادق سے لے کر آپ نے جو ہے وہ غروب شمس تک روزہ رکھنا ہے۔ تو ایک بندہ غروب شمس تک روزہ نہیں رکھتا، آگے اس کو ملا دیتا ہے، رات کو ساتھ ملا دیتا ہے، اور رات کے ساتھ ہو سکتا ہے دن کو بھی ملا دے، تو اسے یوم وصال کہتے ہیں، کہ جو کہ حرام ہے۔ یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حدود بیان کی ہیں اس سے ہٹ کر کوئی اپنی من مانی کرتا ہے، مرضی کرتا ہے، تو وہ جیسا اس ملانے کی شکل میں، جی بالکل وہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ زیادہ مخلص ہو گیا ہوں، تو اب یہ میں زیادہ آگے لے جاتا ہوں روزے کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ جو ناظرین کے لیے بعض وقت مشتبہ ہو جاتی ہے، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسی غروب شمس ہو تو فوراً کھانا پینا واجب ہو گئے، مٹی بھی مل جائے، کچھ بھی ملے، منہ میں ڈالنا ضروری ہے، نہیں ڈالیں گے تو آپ کو یوم وصال بن جائے گا، یعنی رات والا روزہ بن جائے گا۔ کھانا ضروری نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہے، اور واضح روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ اگرچہ آپ نے صبح سحری نہیں کی لیکن نیت سے آپ نے روزے کی نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا۔ اور غروب شمس پہ آپ نے افطار نہیں کیا، پھر بھی آپ نے نیت ذہن میں رکھی ہوئی ہے بھی اللہ نے جہاں تک روزہ رکھا ہے وہیں تک ہوگا، آگے تو میں اپنی طرف سے نہیں بڑھاؤں گا، کچھ افطار کیا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم اسے کیا کہیں گے؟ افطار ہی کہیں گے، کیونکہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ ہمارے ہاں جو افطار ہے فقط کھانے سے نہیں ہوتا۔ ایک انسان اگر نیت بھی کر لے کہ چلیں جی میں نے روزہ توڑ دیا، کھائے پیے نہ بھی صحیح، پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ یعنی معذرت سے میں آپ کی بات لے رہا ہوں، یہ آپ نے بہت اچھے ایک اہم موضوع کی طرف، نقطے کی طرف توجہ دلائی، چونکہ اس کا فائدہ ظاہر ہوگا جب فرض کریں کہ ایسا انسان ہے جس نے دن بھر روزہ رکھا، سحری کے وقت ویسی جگہ پر تھا کہ اس نے سحری کے لیے سامان مہیا تھا، اس نے سحری کر لی، سفر میں چلا جاتا ہے یا جنگل میں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو افطاری کے لیے ممکن نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو کیا یہ یوم الوصال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جیسا آپ نے فرمایا وہ نیت کر لے گا کہ اگر کوئی چیز ہوتی میرے پاس تو میں افطار کرتا، تو یعنی یہ بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ افطار کھانے سے نہیں ہوتا، نیت سے ہوتا ہے۔ اگر نیت کر لیا کہ میں نے کھول لیا روزہ تو وہ کھل جائے گا، تو لہٰذا یوم وصال کا جو تعلق ہے وہ نیت سے ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی سے میں سن رہا تھا، بہرحال ہمارے مکتب کے نہیں ہیں وہ مولانا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو وہ مٹی بھی آپ تھوڑی مقدار میں کھا سکتے ہیں، تو
کسی نے کہا کہ آپ پھر جو ہے نا گاڑی کا اسٹیئرنگ ہے وہ بھی ربڑ تھوڑا سا کھا لیں، یعنی ضرور کھولیں گے، نہیں تو روزہ پکا ہو جائے گا اور آگے تک چلتا جائے گا. نہیں، ایسا تصور شریعت اہل بیت میں موجود نہیں ہے. اور میرے سامنے یہ جو ہے عبارت ہے صحیح ثانی کی، یہ فرماتے ہیں کہ ما عدم قصد جعل ترکہ جزءا من الصوم، ما عدم قصد، کہ وہ یہ نیت نہ رکھے کہ وہ جو چھوڑ رہا ہے کھانا پینا اس کو وہ کیا قرار دے، جزءا من الصوم، ٹھیک ہے، روزے کی کیا ہے وہ جز قرار دے گا، یہ اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ نیت ہو گئی تو پھر یہ یوم مثال بنے گا. یعنی ما عدم قصد، اگر یہ قصد نہیں ہے تو فلا باس بھی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے تعلق کیا نیت کے ساتھ ہے. اچھا، ہم فہرست پوری کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہو گیا، عیدین کا روزہ ہو گیا. دوسرا ایام تشریق کا ہو گیا. تیسرا جو روزہ ہے یوم الوصال، وہ صوم وصال کا بھی ہو گیا. ایک اور چیز ہے اس میں کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ماہ رمضان سے نہیں ہے، صوم الزوجت. ایک جو ہے وہ بیوی روزہ رکھتی ہے. کون سا روزہ؟ مستحب روزہ. مستحب روزہ رکھتی ہے اور اس کا روزہ رکھنا شوہر کے حقوق کے منافی ہے. تو یہاں پہ پھر روایات میں موجود ہے کہ اس کے اوپر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. یہ حرام روزوں میں سے بن جائے گا. یعنی بیوی کا روزہ رکھنا شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ حرام روزوں میں سے بن جائے گا. اور میرے سامنے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام جو نقل فرما رہے ہیں، فرماتے تھے کہ پیغمبر اسلام یہ فرماتے تھے کہ لیس للمرأۃ ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها، کہ خاتون کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی روزہ رکھے تطوعا، یعنی مستحب روزہ رکھے، اس کو یہ جائز نہیں ہے. مگر کب جائز ہے؟ اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ. اب اس جیسی اور بھی بہت سے روایات موجود ہیں، اس کے مخالف روایات بھی موجود ہیں. تو سید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ منہاج الصالحین کا مسئلہ نمبر 1067 ہے، 1067، جس میں فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان لا تصوم الزوجۃ تطوعا، کہ ایک جو خاتون ہے یعنی بیوی جو ہے وہ مستحب روزہ نہ رکھے اور واجب غیر معین کا روزہ نہ رکھے بغیر شوہر کی اجازت سے. وہ ان کان یجوز لہا ذالک، اگرچہ اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، مگر کب جائز ہے؟ اذا لم یمنع عن حقہ، کہ جب اس کا روزہ رکھنا شوہر کے حق کے منافی نہ ہو. اگر شوہر کے حق کے منافی ہو رہا ہے تو پھر کیا جائز نہیں ہے. اور پھر صحیح فرماتے ہیں بلکہ روایات کے مطابق مطلقاً کہا گیا ہے حق کے منافی ہو یا حق کے منافی نہ ہو. تو یہ بالکل احتیاط مستحب ہے. کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر شوہر منع کر دے تو خاتون جو ہے وہ مستحب روزہ یا واجب روزہ کہ جس کا ٹائم معین نہیں ہے کہ آج کے دن ہی رکھنا ہے، ٹائم اس کا وسیع ہے، جیسے روزے ماہ رمضان کے قضا رکھنے ہوتے ہیں ان کا ٹائم وسیع ہوتا ہے، تو وہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. تو لہٰذا یہ قسم کون سے ہوگی کہ بیوی کا مستحب روزہ رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر اگر اس کے حق کے منافی ہوگا تو یہ حرام ہو جائے گا. یعنی مدد سے آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سید علی سستانی حافظ اللہ نے نافرمانی کا جو ملاک بیان کیا ہے، معیار بیان کیا، وہ یہ ہے کہ جب شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہو تو یہ نافرمانی شمار ہوگا. جی، اور یہ روزہ حرام ہو جائے گا. صحیح، روزہ حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے زوجہ کے ساتھ اور کون سے افراد ہیں؟ صوم الولد، ٹھیک ہے، بچے کا روزہ رکھنا والدین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ بھی حرام ہوگا. کب؟ عروہ کی عبارت ہے کہ مع کونہ موجبا لتعلم الوالدین و اذیتہما، کہ جب بچے کا یہ روزہ رکھنا اس بات کا سبب بنے کہ والدین کو تکلیف پہنچے گی اور والدین کو اذیت پہنچے گی. یعنی والدین اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کا بچہ تکلیف میں ہے تو والدین کو نفسیاتی طور پہ بہت تکلیف اور اذیت پہنچ رہی ہے، تو یہ بر الوالدین کے اور والدین کے ساتھ جو نیکی کرنے کا حکم ہے یہ بالکل اس کے خلاف بات جا رہی ہے. صحیح. تو یہی روایات میں بھی کیا موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے جہاں بیوی کے روزے کو بیان کیا وہاں اسی طریقے سے غلام کے روزے کو بیان کیا کہ وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. اسی طریقے سے بیان کیا کہ جو بچہ ہے وہ مستحب روزہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. اور یہاں پہ جو فقہاء نے اس کی تشریح کی اور دیگر روایات بھی موجود ہیں کہ اس صورت میں یہ رکھنا حرام ہوتا ہے کہ جب اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے والدین کو اذیت ہو. اور یہ فقط روزے کے بارے میں قانون نہیں ہے، روایت کے اندر الفاظ حج کے بھی ہیں، مستحب حج کے الفاظ ہیں، عمرہ کے الفاظ ہیں، نماز مستحب کے الفاظ ہیں. یعنی جتنے بھی مستحبات ہیں وہ والدین کی اجازت کے بغیر کرنا انجام دینا جائز نہیں ہے. مستحب اعمال جو شفقت پدری یا مادری سے ٹکرا رہے ہوں تو وہ شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے. معذرت سے میرا اسی سے اس کے ذیل میں ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا کہ بچے کا روزہ رکھنا کہ جو والدین کی شفقت کی اذیت کا سبب بنے. یہاں بچے سے مراد میں جاننا چاہوں گا کہ کون سا بچہ مراد ہے؟ یعنی آیا بالغ بچہ مراد ہے یا بالغ کے علاوہ بچہ جو ہے وہ بھی؟ نہیں، دیکھیں جو نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر تو ویسے شریعت کے احکام نہیں ہیں. جی. تو شریعت کے احکام ہمیشہ بالغین کے ساتھ مخاطب ہیں. تو یہاں پہ مراد
وہی بالغ بچہ ہے. چونکہ مستحب روزہ ہے تو شاید تعلماً جو بعض اوقات وہ درست ہے کہ نابالغ بچہ جو مستحب روزہ رکھے گا وہ درست ہے، اللہ اس کے اوپر ثواب دے گا، مطلب یہ کہ ثواب دے گا. یہ واجب یعنی بالغ بچے جب آپ حرام کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ کے اوپر کام کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرام کی تکلیف کس کے اوپر آئے گی؟ بالغ کے اوپر آئے گی، کیونکہ نابالغ کے اوپر تو کوئی شریعت کے احکام ہی نہیں ہے. تو یہ احکام جو ہیں وہ مطلق ہے کہ ایک بندہ مثلا ابھی ہمارے والدہ اور والدین کو اللہ حیات دے جن کے دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو اگر والدین اس کو روک دیتے ہیں کسی مستحب کام سے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوتا اس کو انجام دینا. کب؟ اگر روکنے کی وجہ سے والدین کو اذیت پہنچے، یعنی وہ بہت زیادہ نفسیاتی طور پہ تکلیف میں چلے جائیں گے، پھر کیا جائز نہیں ہوتا. اسی طریقے سے قرآن مجید نے جن روزوں کا ذکر فرمایا اس میں ہے صوم المسافر ہے، کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ جو مسافر اور مریض ہے فعدۃ من ایام اخر، کہ انہوں نے اپنے روزے کو دوسرے دنوں میں مکمل کرنا ہے. یہ قرآن نے پرمیشن انہیں اجازت نہیں دی کہ آپ جو ہے وہ کس کے اندر رکھیں جی، رمضان کے اندر روزہ رکھ لیں. تو لہٰذا یہ جو مسافر کے روزے کا احکام ہے یہ ہمارے پاس آپشنل نہیں ہے چیز. آپشنل کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مرضی ہے رکھیں، مرضی ہے نہ رکھیں. انشاءاللہ جب اس کے ہم موضوع پہ پہنچیں گے تو ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. اور اسی طریقے سے جو مریض کے روزے ہیں قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو تم میں سے مریض ہوگا وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا، فعدۃ من ایام اخر، اس کی بھی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں کیا ہے روزے کو مکمل کرے گا. صحیح. اور ایک روزہ جو ہے وہ اسی طریقے سے بہت ساری اقسام ہیں، میں بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ مختصر ہو جائے. اسی طریقے سے جو ماہ رمضان کے متعلق چیز ہے جسے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صوم یوم شک ہے، کہ یوم شک کا جو روزہ ہے یہ حرام روزوں میں کہا جاتا ہے. تو صوم یوم شک کے بارے میں جو روایت کے الفاظ ہیں دو طرح کے، ایک ہے کہ امرنا بہ و نہینا عنہ، کہ ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس سے نہیں بھی کی گئی ہے.